بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اس سے پچھلے ہفتے میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کی فضیلت کو بیان کیا گیا تھا اور قربانی کس پر واجب ہے، ان چیزوں کا تذکرہ اور مسائل کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے اچھے طریقے پر پیش کیا گیا۔ آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سبھی حضرات جانور خرید رہے ہیں یا خریدنے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو آج آپ حضرات کے سامنے میں جانور کے جو قربانی کے لیے جانور خرید رہے ہیں ان عیوب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو قربانی کے لیے مانع ہیں، یعنی رکاوٹ بنتے ہیں۔ اگر جانور کے اندر جو عیب میں بیان کروں گا اگر یہ پائے جائیں گے تو قربانی کرنا صحیح نہیں ہوگا، قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جانور کی عمر پوری ہونی چاہیے، ایک دن بھی کم نہ ہو۔ بڑے جانور کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، 2 سال سے ایک دن بھی کم نہ ہو۔ اگر ایک دن بھی کم ہوگی تو قربانی کرنا صحیح نہیں ہے ایسے جانور کی جس کی عمر کم ہے۔ اسی طریقے سے چھوٹے جانور جیسے بکرا بکری وغیرہ، ان کی عمر 1 سال کی مکمل ہونی چاہیے، اگر ایک دن بھی کم ہوگی تو قربانی کرنا صحیح نہیں۔ وہ مسئلہ اپنی جگہ پر الگ ہے کہ جانور بیچنے والا عمر پوری بتلاتا ہے اور اسے صحیح طریقے سے علم ہے تو قربانی کرنا بالکل صحیح ہے، چاہے دیکھنے میں جانور ایسا لگے کہ اس کی عمر پوری ہے یا نہ لگے، بہر صورت قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر جانور کا بیچنے والا عمر پوری بتاتا ہے اور خریدنے والے کو اس کی بات صحیح معلوم ہوتی ہے پھر بھی قربانی کرنا صحیح ہے۔ اور اگر حقیقت میں عمر کم ہے، بیچنے والے کو بھی پتہ نہیں اور خریدنے والے کو بھی عمر کے سلسلے میں معلوم نہیں، دونوں حضرات جانتے نہیں، لیکن دیکھنے میں جانور اتنا فربا اور موٹا تازہ ہے کہ عمر بڑے جانور کی بھی پوری لگ رہی ہے اور چھوٹے کے جانور کی بھی، یعنی بکرے اور بکری وغیرہ کی عمر پوری محسوس ہو رہی ہے، چونکہ موٹا تازہ خوب ہے، پھر بھی قربانی کرنا صحیح ہے۔ بہرحال جانور کی عمر پوری ہونی چاہیے۔ بڑے جانور کی جیسے اونٹ، گائیں، بیل، بھینس، کٹرا، کٹری وغیرہ ان کی 2 سال عمر ہونی چاہیے، اور بکرا، بکری، بھیڑ وغیرہ کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایسا لنگڑا جانور جو اپنے پیر پر زور دے کر نہ چل سکتا ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی صحیح نہیں۔ لنگڑا ہے، اپنے پیروں پر زور دے کر چل سکتا نہیں، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی صحیح نہیں۔ اسی طریقے سے ایسا دبلا پتلا لاغر ہے کہ اس کی ہڈیوں کا مغز خشک ہو گیا ہے، سوکھ گیا ہے، اس میں گوشت محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے، صرف ہڈیاں ہی ظاہر ہو رہی ہیں، تو ایسے پتلے دبلے لاغر جانور کی قربانی کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ جو مسائل
اور جو چیزیں اور قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، آپ حضرات ان کو ذہن نشی کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں اور پھر ان پر عمل کریں اور ایسا جانور خریدیں جن میں یہ عیب نہ پائے جائے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جانور اندھا نہیں ہونا چاہیے، اگر اندھا ہوگا قربانی کرنا صحیح نہیں۔ اسی طریقے سے جانور کی کسی آنکھ کی روشنی کا تہائی سے زیادہ کم ہونا، اگر کسی بھی آنکھ کی روشنی تہائی سے زیادہ کم ہے تو قربانی کرنا صحیح نہیں۔ اسی طریقے سے جانور کے سینگ کا جڑ سے ٹوٹنا یا تہائی سے زیادہ ہڈی سمیت ٹوٹ جانا، اگر ہڈی سمیت تہائی سے زیادہ ٹوٹ گیا یا جڑ سے ہی ٹوٹ گیا تو قربانی کرنا صحیح نہیں۔ لیکن اگر کسی جانور کا سینگ پیدائشی طور سے ہی نہیں ہے تو قربانی کرنا صحیح ہے، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے کان کا تہائی سے زیادہ کٹا ہونا، اگر کسی جانور کا کان تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے پھر بھی قربانی کرنا صحیح نہیں۔ ایسے ہی اگر کسی جانور کی دم یعنی پونچھ تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے پھر بھی قربانی کرنا صحیح نہیں، یعنی زیادہ کٹی ہوئی ہے تھوڑی بچی ہوئی ہے قربانی کرنا صحیح نہیں، اور تھوڑی کٹی ہوئی ہے زیادہ باقی ہے قربانی کرنا صحیح ہے۔ ایسے ہی ناک کٹ گیا، اگر ناک کٹا ہوا ہے جانور کا قربانی کرنا صحیح نہیں۔ ایسے ہی 4 تھن والے کے 2 تھنوں کا نہ ہونا یا سوکھا ہوا ہونا پھر بھی قربانی کرنا صحیح نہیں، یعنی 3 تھن بالکل صحیح ہونے چاہیے 4 تھن والے جانور میں۔ اسی طریقے سے 2 تھن والے جانور میں 1 تھن اگر سوکھا ہوا ہے قربانی کرنا صحیح نہیں۔ اسی طریقے سے اگر جانور بھینگا ہے قربانی کرنا صحیح نہیں۔ اسی طریقے سے اگر جانور کے منہ میں دانت تھے لیکن تہائی سے زیادہ گر گئے، یعنی زیادہ دانت گر گئے، جانور کے منہ میں کم دانت باقی ہے، قربانی کرنا صحیح نہیں۔ تو جو چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بھائی پیش کی ہے ان کو یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے مخنث ہونا، مخنث اگر ہے تو قربانی کرنا صحیح نہیں۔ مخنث کا مطلب کیا ہے کہ جانور کے اندر نر اور مادہ ہونے کی کوئی نشانی نہ ہو، جانور کے اندر دونوں علامتیں ہو، یعنی جانور کے نر ہونے کی بھی اور مادہ ہونے کی بھی، جھوٹا ہونے کی بھی جھوٹی ہونے کی بھی، بیل ہونے کی بھی اور گائے ہونے کی بھی، بھینس ہونے کی بھی جھوٹے ہونے کی بھی، تو دونوں نشانی اگر ہے تو قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخنث جانور کا گوشت بہت دیر سے گلتا ہے، اور اگر کوئی تدبیر ایسی ہے کہ اس کا گوشت گلایا جا سکتا ہے تو قربانی کرنا پھر درست ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جو یہ عیب آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی عیب بھی جانور میں موجود ہو تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں، اور اگر یہ عیب نہیں ہے تو قربانی کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بانجھ ہونا، جانور کا بانجھ ہونا، یعنی بچے ہی نہیں ہوتے یا دودھ نہ دیتی ہو یا بچے نہ جنتی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ بانجھ ہونا قربانی کے لیے کوئی رکاوٹ کی بات نہیں ہے، تو اس جانور کی قربانی کرنا صحیح ہو جائے گی جس کے بچے نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور یاد رکھیں، اگر جانور کو قربانی کرتے وقت باندھتے ہوئے تڑپنے سے اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جائے تو اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، قربانی کرنا صحیح ہے۔ جیسے ذبح کرنے کے لیے گراتے ہوئے پیر ٹوٹ جائے یا سینگ ٹوٹ جائے وغیرہ، تو اس وقت پیدا ہونے والے عیب کا کوئی اعتبار نہیں۔ ذبح کرنے سے پہلے اگر سینگ ٹوٹ جائے یا ٹوٹا ہوا ہے پھر حرج ہے،
اگر پیدائشی طور پر جانور کے سینگ نہیں ہیں کوئی بھی دقت نہیں، ذبح کرتے وقت کوئی عیب پیدا ہو گیا، پیر ٹوٹ گیا، سینگ ٹوٹ گیا، پونچھ مڑ گئی، ٹوٹ گئی اور اندھا ہو گیا، زخم آ گیا بدن پہ، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، قربانی کرنا صحیح ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ چند مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ تو جب آپ جانور خریدیں ان عیب کا خیال رکھیں کہ جانور کے اندر یہ عیب نہیں ہونے چاہیے، اگر ہوں گے قربانی کرنا صحیح نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے قربانی کرنا صحیح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح جانور خریدنے کی اور اخلاص للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب جانور ہم خرید لیں اسے اچھی طرح کھلائیں پلائیں، خوب تواضع کریں تاکہ ہمیں جانور سے محبت ہو جائے، اور پھر اللہ کے لیے خون بہائے، یعنی گوشت کھانے کی نیت سے جانور بالکل نہ خریدیں، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے جانور کو خریدیں، اللہ کی رضا کے لیے اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم قربانی کریں، انشاءاللہ گوشت بھی ملے گا اور ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔